دا ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کے نظام حکمرانی کی جو پیچیدہ ساخت ہے اس پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر اس سوال پر کہ پاکستانی مسلح افواج ملک کی جو طاقتور اشرافیہ ہے، یعنی آپ کہہ لیں بڑے کاروباری گروہ، زمیندار اور با اثر خاندان اور ساتھ ہی سیاسی طبقہ جس میں موروثی سیاستدان اور منتخب نمائندے شامل ہیں، ان پر اپنا وسیع اثر و رسوخ آخر کیسے برقرار رکھتی ہے۔ یہ گفتگو ہمارے سامنے جو مواد موجود ہے اس کی روشنی میں ہو رہی ہے۔ تو بنیادی سوال جسے ہم آج زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے اس غیر معمولی اور کہنا چاہیے کہ پائیدار اثر و رسوخ کی اصل بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ اس کی گہری تاریخی جڑیں اور قومی سلامتی کے آپ کہہ لیں ناگزیر محافظ کا بیانیہ ہے، یا پھر اس کی وسیع معاشی سلطنت اور موجودہ دور کے جو سیاسی جوڑ توڑ کے طریقے ہیں وہ اس غلبے کی کلید ہیں؟ میرا موقف یہ ہے کہ فوج کا تسلط بنیادی طور پر اس کی تاریخی وراثت اور سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پر اس کے ناقابل تردید کردار میں پیوست ہے، جو آج بھی اس کی طاقت کا اصل سرچشمہ ہے۔ آپ کے نقطۂ نظر کا احترام کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ ٹھیک ہے، وہ ایک پس منظر ضرور فراہم کرتی ہے، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ فوج کی موجودہ اور عملی طاقت کا اصل راز اس کی وسیع البنیاد معاشی سلطنت، جسے ملبس یعنی ملٹری بزنس کہا جاتا ہے، اور سیاسی میدان میں اس کی آپ کہہ لیں جدید، نفیس اور اکثر پوشیدہ جو ہیرا پھیری ہے اس میں پوشیدہ ہے۔ یہ معاشی گرفت اور یہ جو سیاسی انجینئرنگ ہے، یہی وہ اصل ستون ہیں جن پر آج فوج کا غلبہ قائم ہے، نہ کہ صرف ماضی کی بازگشت۔ دیکھیں، میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ فوج کے مرکزی کردار کی بنیادیں تو 1947 میں جب تقسیم ہند ہوئی، اس کے پرآشوب حالات اور پھر فوراً ہی کشمیر کے تنازع پر بھارت کے ساتھ جو شدید سیکیورٹی خدشات پیدا ہوئے، ان میں گڑی ہوئی ہیں۔ ایک نوزائیدہ ریاست تھی جس کے پاس مستحکم اور تجربہ کار شہری ادارے تو موجود نہیں تھے، تو وہ اپنی بقا کے لیے ابتدا ہی سے فوج پر کہنا چاہیے کہ غیر معمولی انحصار کرنے پر مجبور ہوئی۔ فوج نے بہت جلد خود کو قومی یکجہتی، نظریاتی سرحدوں اور ملک کے وجود کے واحد ضامن کے طور پر پیش کیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ ابتدائی رہنماؤں بشمول محمد علی جناح نے 1947 میں ہی امریکہ سے آپ دیکھیں $2 ارب کی خطیر فوجی اور معاشی امداد کی درخواست کی تھی، جس نے لامحالہ طور پر سیکیورٹی اسٹیٹ کے تصور کو تقویت بخشی۔ پھر برطانوی راج کی نوآبادیاتی عسکری وراثت اور بھارت و افغانستان سے جو مسلسل محسوس کیے جانے والے بیرونی خطرات تھے، انہوں نے ایک ایسی اسٹریٹجک ثقافت کو پروان چڑھایا جہاں فوج نے خود کو ریاست کے معاملات میں فیصلہ کن حیثیت کا حامل سمجھنا شروع کر دیا۔ اسی فضا میں آپ دیکھیں 1958 میں جنرل ایوب خان نے پہلی فوجی بغاوت کی، اور اس کے بعد یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے ادوار آئے۔ ان سب نے مل کر تقریباً 33 سال براہ راست فوجی حکمرانی مسلط کی، اور ہر بار ناکام اور بدعنوان سویلین سیاست کو جواز بنا کر پیش کیا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ ان مداخلتوں کو اکثر عدلیہ کی طرف سے نام نہاد نظریۂ ضرورت کے تحت قانونی تحفظ بھی فراہم کیا گیا، یعنی وہ اصول جس کے تحت غیر آئینی اقدامات کو ملکی مفاد میں جائز قرار دیا جائے۔ سماجی سطح پر اگر دیکھیں تو فوج نے بڑی مہارت سے اسلامی اقدار اور تصورات جیسے شہید اور جہاد کو اپنے رسمی بیانیے اور ادارے کی شناخت کا حصہ بنایا۔ خاص طور پر جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو اسلامائزیشن کی پالیسی تھی اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتحاد تھا، اس نے فوج کی نظریاتی گرفت اور عوامی قبولیت کو مزید گہرا کیا۔ تو میرے خیال میں یہی تاریخی تسلسل، یہ نظریاتی بنیادیں اور سیکیورٹی کا جو مرکزی بیانیہ ہے، یہی فوج کی اصل اور پائیدار طاقت ہے۔ بلا شبہ اہم ہے، اور اس نے فوج کے لیے ایک مخصوص کردار وضع کرنے میں مدد دی ہے یقیناً۔ تاہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس لمحے فوج کے تسلط کی اصل کنجی جو ہے وہ اس کی بے پناہ معاشی طاقت ہے، جسے آپ نے خود ذکر کیا۔ عائشہ صدیقہ نے اپنی تحقیق میں ملبس یعنی ملٹری بزنس کا نام دیا ہے۔ یہ وہ وسیع کاروباری اور مالیاتی ڈھانچہ ہے جو
بظاہر تو سابق فوجیوں کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا، لیکن در حقیقت یہ فوجی افسران کے لیے ایک بہت بڑا مراعاتی نظام بن چکا ہے۔ اس کا تخمینہ آپ دیکھیں 20 ارب ڈالر سے بھی زیادہ لگایا گیا ہے، اور یہ رقم سرکاری دفاعی بجٹ سے بالکل الگ ہے۔ یہ سلطنت جو ہے یہ فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ یعنی AWT اور بحریہ و شاہین فاؤنڈیشنز جیسے بڑے اداروں کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ یہ ادارے معیشت کے کیڑی شعبوں مثلا ریئل اسٹیٹ، جہاں اندازاً قومی زمین کا 12% ان کے کنٹرول میں ہے، سیمنٹ، کھاد، بینکنگ، انشورنس، تعلیم، ٹرانسپورٹ اور یہاں تک کہ ناشتے کے سیریلز تک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ 1954 کے بعد سے خاص طور پر ایوب خان کے دور میں مقامی کمانڈروں نے مالی خود مختاری حاصل کرنے اور وفاداروں کو نوازنے کے لیے ان کاروباری سرگرمیوں کو منظم طریقے سے بڑھایا۔ زمینوں کی الاٹمنٹ، ٹھیکے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اعلیٰ سرکاری و نجی عہدے، یہ سب مل کر ایک ایسا نظام تشکیل دیتے ہیں جو اشرافیہ کو فوج کے ساتھ مفادات کے تحت جوڑتا ہے۔ نیشنل لاجسٹک سیل NLC جیسے ادارے بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں پر حاوی ہیں۔ یہ معاشی طاقت نہ صرف فوج کو ریاستی خزانے پر انحصار کم کرنے میں مدد دیتی ہے، بلکہ یہ اشرافیہ کو قابو میں رکھنے کا ایک انتہائی مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ بڑے کاروباری خاندان جیسے سائیگول اور داؤد فوجی اداروں کے ساتھ مشترکہ منصوبوں میں شراکت داری کرتے ہیں، جس سے انہیں کاروباری فوائد حاصل ہوتے ہیں اور بدلے میں وہ فوج کے وسیع تر مفادات کا خیال رکھتے ہیں۔ سیاسی میدان میں اگر آئیں تو فوج اب براہ راست اقتدار میں آنے کے بجائے ایک ہائبرڈ نظام کو ترجیح دیتی ہے، جہاں ایک منتخب سیویلین حکومت سامنے ہوتی ہے، لیکن اصل فیصلے اور نگرانی پس پردہ فوج اور اس کے طاقتور انٹیلیجنس ادارے یعنی ISI کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ISI کی وسیع پیمانے پر نگرانی، عدالتی نظام پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت، جس کی ایک مثال 2017 میں پاناما پیپرز کیس کے نتیجے میں نواز شریف کی نااہلی سمجھی جاتی ہے، اور میڈیا کے ذریعے مخصوص بیانیے کی تشکیل اور کردار سازی، مطلب کبھی کسی کو ہیرو بنا دینا اور کبھی ولن، یہ سب کنٹرول کے جدید اور زیادہ کارگر اوزار ہیں۔ انتخابات میں مبینہ انجینئرنگ جیسے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف PTI کی مبینہ حمایت، اور پھر 2022 کے بعد اسی جماعت کو دبانے کی کوششیں اور مخالفین کو قابو کرنے کے لیے انسداد بدعنوانی کے نعرے کا منتخب استعمال، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اصل طاقت آج معاشی گرفت اور سیاسی جوڑ توڑ کے نفیس طریقوں میں ہے۔ آپ نے معاشی سلطنت اور سیاسی جوڑ توڑ کے جو جدید طریقے ہیں ان کی اہمیت پر بہت زور دیا، اور یہ یقیناً قابل غور نکات ہے۔ لیکن کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتی ہیں کہ ان جدید طریقوں کی کامیابی کی بنیاد وہی تاریخی قبولیت ہے جو فوجی مداخلت کو حاصل رہی ہے؟ کیا یہ جو فوجی بغاوتوں کی طویل تاریخ ہے اور عدلیہ کی جانب سے نظریہ ضرورت، یعنی وہ اصول جس کے تحت غیر آئینی اقدامات کو ملکی مفاد میں جائز قرار دیا گیا، اس کے تحت ان کو بار بار جائز قرار دیا جانا، یہ وہ نفسیاتی اور ادارہ جاتی بنیاد فراہم نہیں کرتا جس پر آج کا باواسطہ کنٹرول بھی قائم ہے؟ کیا وہ سیکیورٹی اسٹیٹ کا بیانیہ جو قیام پاکستان کے وقت سے اتنا گہرا ہے، آج بھی عوام اور اشرافیہ کی اجتماعی سوچ پر اس قدر حاوی نہیں کہ وہ فوج کے باواسطہ کردار کو بھی، چاہے وہ ہائبرڈ نظام کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، نسبتاً آسانی سے قبول کر لیتے ہیں؟ دیکھیں، میں تاریخ کی اہمیت کو مکمل طور پر رد نہیں کر رہا۔ یقیناً اس نے ایک زمین تیار کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آج کے دور میں طاقت کے عملی مظاہر کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ یہ جو ملبس کی اربوں ڈالر کی معیشت ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، جو فوج کو غیر معمولی مالی خود مختاری دیتی ہے، اور اب حال ہی میں قائم ہونے والی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC جسے کہتے ہیں، ایک ایسا ادارہ جو براہ راست فوجی قیادت کے تحت کام کرتا ہے اور جس کا مقصد بڑی بیرونی سرمایہ کاری کو سہولت فراہم کرنا ہے، کیا یہ معیشت میں فوج کے کردار کو مزید ادارہ جاتی اور مستقل شکل دینے کی کوشش نہیں؟ یہ وہ ٹھوس معاصر لیورز ہیں جو آج زیادہ مؤثر نظر آتے ہیں۔ تاریخ نے شاید راستہ ہموار کیا ہو، مگر آج کا جو غلبہ ہے وہ ان جدید اور ٹھوس معاشی و سیاسی میکانزم پر زیادہ منحصر ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو 2025 میں کشمیر پر مبینہ 4 روزہ جنگ کی بات ہوئی، اس کے بعد عوامی جائزوں میں فوج کی مقبولیت کا 92% تک پہنچ جانا، اور پھر اس کے فوراً بعد اختیارات میں اضافہ، جیسے فوجی ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے دائرے کار کو وسیع کرنا۔
کیا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ موجودہ واقعات اور کنٹرول کے طریقے ماضی کی نسبت زیادہ فیصلہ کن کردار ادا کر رہے ہیں؟ فوج آپ دیکھیں وقت کے ساتھ اپنے کنٹرول کے طریقوں کو اپ ڈیٹ کرتی رہی ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ کنٹرول کے طریقے وقت کے ساتھ بدلے ہیں، بالکل۔ لیکن کیا نظریاتی پہلو کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ فوج کا خود کو اسلامی نظریے، قومی اتحاد اور ملکی سلامتی کے محافظ کے طور پر مسلسل پیش کرنا، جیسا کہ زیاد اور کی واضح اسلامائزیشن کی پالیسیوں میں نظر آیا، یا حالیہ برسوں میں بھی جو مذہبی علامات اور حب الوطنی کے بیانیے کا مؤثر استعمال ہے، کیا یہ اس کی عوامی قانونی حیثیت یعنی لیجیٹمیسی اور اشرافیہ پر نفسیاتی اثر و رسوخ کی بنیادی وجہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ نظریاتی پہلو عوام اور اشرافیہ دونوں میں ایک ایسی گہری جذباتی وابستگی پیدا کرتا ہے جو محض معاشی مفادات یا سیاسی جوڑ توڑ سے زیادہ پائیدار اور گہری ہو سکتی ہے۔ کیا یہ نظریاتی سرمایہ اصل طاقت نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی پہلو اہم ہے، بالکل، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظریاتی پہلو بذات خود ایک مقصد ہے یا پھر وسیع تر معاشی اور سیاسی مفادات کے حصول کا ایک مؤثر ذریعہ، یا آپ کہہ لیں ایک پردہ ہے؟ کیا ملبس کے ذریعے فوجی افسران کو ملنے والے ٹھوس ذاتی فوائد، مثلاً کمرشل اور رہائشی پلاٹس، پرکشش کاروباری مواقع اور ریٹائرمنٹ کے بعد اعلیٰ سرکاری اور نجی اداروں میں منافع بخش عہدے، کیا یہ اصل محرک نہیں ہے؟ آپ نے اشرافیہ کی بات کی، کیا بڑے کاروباری خاندانوں جیسے سائیگول، داؤد یا نشاد گروپ کا فوجی اداروں کے ساتھ وسیع پیمانے پر معاشی شراکت داری میں شامل ہونا، کیا یہ بنیادی طور پر نظریاتی ہم آہنگی کی وجہ سے ہے یا خالصتاً معاشی مفادات، مراعات کے حصول اور ریاستی سرپرستی تک رسائی کے لیے ہے؟ میرے نزدیک جو شواہد ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ تعلق زیادہ تر مفاد پرستانہ ہے، یوٹیلیٹیرین ہے، جہاں نظریاتی نعرے اکثر حقیقی معاشی اور سیاسی ایجنڈے کو چھپانے کا کام دیتے ہیں۔ یہ مفادات کا ایک پیچیدہ جال ہے جسے نظریات سے زیادہ ٹھوس فوائد نے مضبوطی سے باندھ رکھا ہے۔ اچھا، چلیں کنٹرول کے طریقوں پر مزید بات کرتے ہیں۔ آپ نے ہائیبرڈ نظام اور بالواسطہ کنٹرول کی بات کی، لیکن کیا فوجی بغاوتوں کی تاریخ، جس میں ملک نے اپنی تاریخ کا تقریباً نصف حصہ یعنی 33 سال براہ راست فوجی حکمرانی میں گزارا، اور آئین میں فوجی حکمرانوں کی جانب سے شامل کی گئی کلیدی ترامیم جیسے جنرل ضیاء الحق کا شامل کردہ آرٹیکل 58(2)B، جس نے صدر کو، جو اکثر فوجی پس منظر رکھتے تھے، منتخب حکومتیں برطرف کرنے کا بے پناہ اختیار دیا، کیا اس سب نے وہ بنیادی ڈھانچہ اور کہنا چاہیے کہ ایک نفسیاتی خوف پیدا نہیں کیا جس کی وجہ سے آج بھی سویلین حکومتیں فوج کے بالواسطہ کنٹرول کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں؟ یہ براہ راست مداخلت کی تاریخ ایک مستقل مثال قائم کرتی ہے کہ حتمی طاقت کا مرکز کہاں ہے، چاہے وہ بظاہر پس پردہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کے اس نقطے سے جزوی اتفاق کرتا ہوں کہ تاریخ ایک سایہ ضرور ڈالتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست فوجی بغاوتیں اب پرانے زمانے کا طریقہ بن چکی ہیں۔ وہ بین الاقوامی سطح پر بھی قابل قبول نہیں رہیں اور اندرونی طور پر بھی زیادہ مزاحمت کا باعث بنتی ہیں۔ کیا آج کے دور کا ہائبرڈ نظام، جس میں ISI کی ہمہ گیر نگرانی شامل ہے، عدلیہ پر بالواسطہ مگر مؤثر اثر انداز ہونا، جیسے مخصوص مقدمات کے فیصلوں پر اثر ڈالنا یا مخصوص ججوں کی تعیناتی کو یقینی بنانا اور میڈیا کو کنٹرول کر کے عوامی رائے عامہ کو منظم طریقے سے تشکیل دینا، کیا یہ زیادہ مؤثر، کم خطرناک اور زیادہ پائیدار طریقے نہیں ہیں؟ آپ 2018 اور پھر 2024 کے انتخابات کو دیکھ لیں، ان میں مبینہ طور پر ہونے والی وسیع پیمانے پر پری پول اور پوسٹ پول انجینئرنگ، جس میں مخصوص سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنایا گیا اور نتائج کو پہلے سے طے شدہ سمت میں موڑنے کی کوشش کی گئی، یہ براہ راست بغاوت سے کہیں زیادہ پیچیدہ، نفیس اور شاید زیادہ مؤثر کنٹرول کی مثالیں ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ فوج نے وقت کے ساتھ اپنے کنٹرول کے آلات کو جدید بنایا ہے، جو کم نظر آتے ہیں مگر زیادہ گہری گرفت رکھتے ہیں۔ ابھی 2023 میں فوجی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترامیم ہوئیں، جو سویلینز پر بھی لاگو ہو سکتی ہیں، وہ اسی بالواسطہ مگر مضبوط گرفت کو مزید قانونی جواز فراہم کرنے کی کوشش معلوم ہوتی ہیں۔ اور آخر میں یہ اشرافیہ پر اثر و رسوخ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟
کیا یہ جو بڑے سیاسی خاندان ہیں، مثلاً شریف خاندان اور بھٹو زرداری خاندان، ان کی فوج کے ساتھ بار بار مفاہمت اور تصادم کی جو تاریخ ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ تاریخی طور پر قائم شدہ طاقت کا ڈھانچہ اور قومی سلامتی کے معاملات میں فوج کی غیر متنازع مرکزی حیثیت نہیں؟ یہ خاندان بخوبی جانتے ہیں کہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے اور وہاں اپنی پوزیشن مستحکم رکھنے کے لیے فوج کی حمایت یا کم از کم اس کی غیر جانبداری ناگزیر ہے۔ یہ ایک ایسی سیاسی حقیقت بن چکی ہے جسے نظر انداز کرنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ میں اس تعلق کو، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، زیادہ یوٹیلیٹیرین یعنی خالصتاً مفاد پرستانہ سمجھتا ہوں۔ یہ اشرافیہ چاہے وہ سیاسی ہو یا کاروباری، فوجی اداروں کے ساتھ تعاون اس لیے کرتی ہے تاکہ وہ معاشی فوائد جیسے بڑے سرکاری ٹھیکے، ٹیکس میں چھوٹ یا زمینوں کی الاٹمنٹ حاصل کر سکیں اور اپنی سیاسی بقا کو یقینی بنا سکیں۔ اس کی واضح مثال 2022 میں عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد بننے والی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کی حکومت ہے، جس کی قیادت شہباز شریف کر رہے تھے اور جس نے آتے ہی فوج کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ فوج کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ بھی کیا۔ یہ نظریاتی وابستگی کا معاملہ کم اور بقا اور مفادات کے تحفظ کا زیادہ لگتا ہے، جہاں اشرافیہ فوجی مفادات کو ترجیح دے کر اپنا وجود برقرار رکھتی ہے۔ ابھی حال ہی میں جو SIFC قائم ہوئی ہے، جس کی ایپیکس کمیٹی میں آرمی چیف شامل ہے اور جو بڑے معاشی منصوبوں کی نگرانی کرتی ہے، وہ اسی معاشی اور سیاسی گٹھ جوڑ کو مزید ادارہ جاتی اور مستحکم شکل دینے کی ایک کوشش ہے۔ اشرافیہ اس نظام میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے شامل ہوتی ہے بنیادی طور پر۔ تو جیسا کہ ہم نے اس تفصیلی گفتگو میں دیکھا، پاکستان میں فوج کے کردار اور اس کے وسیع غلبے کی جڑیں انتہائی گہری اور کثیر جہتی ہیں۔ ایک نقطہ نظر کے مطابق یہ ملک کے قیام کے مخصوص حالات، اس کے دائمی سلامتی کے خدشات اور وقت کے ساتھ جو ایک غالب قومی بیانیہ تشکیل پایا ہے، اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ تاریخی وراثت اور نظریاتی بنیادیں وہ بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتی ہیں جس کے ذریعے فوج نے نہ صرف اپنا وجود برقرار رکھا بلکہ معاشرے اور ریاست پر اپنا گہرا اثر و رسوخ بھی قائم کیا ہے۔ میرے نزدیک یہ عوامل آج بھی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے برعکس میری دلیل یہ ہے کہ اگرچہ تاریخ کا کردار اپنی جگہ اہم ہے، لیکن آج فوج کا عملی تسلط بنیادی طور پر اس کی بے پناہ اور پھیلتی ہوئی معاشی طاقت یعنی ملسپ اور سیاسی میدان میں جوڑ توڑ کے جدید، نفیس اور اکثر کہنا چاہیے کہ غیر جمہوری طریقوں پر قائم ہے۔ ہائبرڈ نظام کا مؤثر استعمال، ISI کا کلیدی کردار، عدلیہ اور میڈیا پر بالواسطہ کنٹرول اور انتخابی عمل میں منصوبہ بند انجینئرنگ، یہ وہ حقیقی اور ٹھوس اوزار ہیں جو آج اس غلبے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ حالیہ تبدیلیاں جیسے SIFC کا قیام اور معیشت میں فوج کے براہ راست کردار میں اضافہ اسی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ طاقت کا مرکز اب ماضی کی وراثت سے زیادہ حال کے معاشی اور جدید سیاسی ہتھ کنڈوں میں منتقل ہو چکا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ پاکستان میں فوج کے غلبے کی وجوہات سادہ نہیں بلکہ انتہائی پیچیدہ ہیں اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک زاویہ نگاہ تاریخی تسلسل، قومی سلامتی کے بیانیے اور نظریاتی جواز پر زور دیتا ہے، جبکہ دوسرا نقطہ نظر معاصر معاشی ڈھانچوں، مالی مفادات کے نیٹ ورک اور سیاسی کنٹرول کے جدید میکانزم کو زیادہ فیصلہ کن اور عملی طور پر مؤثر سمجھتا ہے۔ ان مختلف اور بعض اوقات متضاد زاویوں پر غور کرنے سے ہی اس اہم اور حساس موضوع کی گہرائی اور اس کی نزاکتوں کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فراہم کردہ مواد میں اس موضوع پر مزید تحقیق، تجزیے اور غور و فکر کی کافی گنجائش موجود ہے۔ حتمی نتیجہ اخذ کرنا ہمیشہ کی طرح ہمارے سوچ بچار کرنے والے سامعین پر منحصر ہے۔